अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ मोरल स्टोरीज़। आज भी एक बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। एक और बात, अगर आपको उर्दू समझ नहीं आती तो सेम स्टोरी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारा एक मिडिल क्लास और मजहबी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत मन्नतों और मुरादों से मिली थी। अकलौती बेटी थी, इसीलिए माँ बाप ने बहुत नाज और प्यार से पाला था। सारा के वालिद बहुत ज़्यादा अमीर ना थे, लेकिन गुज़र बसर अच्छे से हो रहा था। इसके वालिद मस्जिद के इमाम थे और मस्जिद की बलाई मंजिल पर ही रहाइश पजीर थे। और सारा की वालिदा बहुत सादा मिजाज और दीनी लगाव रखने वाली औरत थी। सारा की माँ मोहल्ले के बच्चों की दीनी तालीम और सपारा पढ़ाती थी। सब बच्चे इन्हें अस्तानी जी कहते थे। जब सारा थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी वालिदा ने घर से ही दीनी तालीम से आगाज़ किया। तो तब सारा की वालिदा को पता चला कि सारा बहुत ज़हीन है। सारा ने बहुत कम अरसे में ही कुरान पाक पढ़ना सीख लिया और साथ साथ स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। मौलवी साहब खुद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते और लेने जाते। हालांकि वो सारा से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, लेकिन मौलवी साहब ने भी दुनिया देखी थी। वो बुरे हालात से भी डरते थे, इसीलिए सारा को कहीं भी जाना हो वो साथ लेकर जाते। इसी तरह चंद साल गुजर गए और सारा ने मैट्रिक शानदार नंबरों से पास की। मौलवी साहब ने सारा को आगे पढ़ने से रोक दिया। इसकी एक वजह तो ये थी कि मौलवी साहब बुरे वक़्त से डरते थे। रोज़ ख़बरों में बुरे हालात का सुनकर भी मौलवी साहब का दिल परेशान होता था। और दूसरी वजह ये थी कि इमामत के पैसों से घर का गुज़र बसर तो अच्छे से हो जाता था, लेकिन कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और मौलवी साहब इस वजह से भी परेशान थे। सारा छोटी थी तो उसको इन सब हालात का अंदाज़ा नहीं था। वो बस सबसे नाराज़ हो गई। अस्तानी जी से सारा की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हुई तो मौलवी साहब से कहा कि वो कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती हैं, लेकिन सारा को कॉलेज भेज दें। मौलवी साहब भी सारा की खुशी ही चाहते थे, इसीलिए ज़्यादा असरार करने पर राज़ी हो गए। सारा का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया और इसके तालीमी रिकॉर्ड को देखते हुए फ़ीस भी कम हो गई। सारा बहुत खुश थी। कॉलेज के पहले दिन सारा क्लास में पहुंची तो वहां सारा की तरह और भी बहुत नए बच्चे थे। सारा बहुत खूबसूरत और ज़हीन थी, तो इस वजह से सारा की बहुत सी सहेलियां बन गई। सारा बहुत साफ़ और सादा थी। सारा अपने घर की सारी बातें अपनी सहेलियों को बताने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सारा का पढ़ाई से ध्यान कम होना शुरू हो गया, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उस्तानी जी भी सारा को समझाती रहती थी। इसीलिए सारा ने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। कॉलेज के पहले साल सारा ने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और सारा की दोस्तें सिर्फ पास हुईं। वो सारा से हसद करने लगी और सारा का ध्यान पढ़ाई से भटकाने की कोशिश करने लगी। और सारा भी अब उम्र के उस हिस्से में थी जहाँ ध्यान भटकते देर नहीं लगती। इफ़्फ़त और अलीज़े, जो कहने को सारा की बहुत अच्छी दोस्तें थीं, वो ख़ुद भी गलत कामों में पड़ चुकी थी। वो सारा को नाजेबा पोस्टर्स दिखाती और लड़कों के बारे में ही बातें करती रहती। कहते हैं पत्थर पर ज़रब लगाते रहे तो पत्थर भी टूट जाता है। तो सारा तो फिर एक बढ़ती हुई लड़की थी
سارہ کا دماغ آہستہ آہستہ بھٹکنے لگا تھا، لیکن مولوی صاحب اور استانی جی سارہ پر اندھا اعتماد کرتے تھے، کیونکہ سارہ تھی ہی سیدھی، لائق اور اپنے کام سے کام رکھنے والی، لیکن بری صحبت نے اسے غلط نظریے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف سارہ کے خاندان سے رشتے آنے لگے تھے، لیکن مولوی صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ سارہ آگے کچھ کرنا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے۔ سارہ آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کی باتوں میں آنے لگی تھی، اور اس کی دوستوں نے سارہ کو اپنی باتوں میں لے کر ایک لڑکے سے ملوایا۔ لڑکے کا نام عاطف تھا، جو دکھنے میں بہت خوبصورت اور امیر گھرانے سے لگتا تھا۔ سارہ بھی آہستہ آہستہ لڑکے کی طرف راغب ہو رہی تھی، اور لڑکے نے بھی سارہ کو اپنے پیار کے جھانسے میں لے لیا تھا۔ سارہ پوری طرح عاطف کے پیار میں ڈوب چکی تھی، اور علیزے اور عفت بھی اسے عاطف کا نام لے کر چھیڑتے تھے، اور سارہ شرما کر بات بدل دیتی۔ ایسے ہی کئی ہفتے گزر گئے، اور استانی جی کو سارہ کے اندر بدلاؤ بہت شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دن استانی جی نے سارہ کو پاس بٹھایا اور اس کو اعتماد میں لے کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ سارہ نے بھی ماں کا رویہ دیکھتے ہوئے سچ بتا دیا۔ استانی جی بہت پریشان ہوئی۔ انہیں یقین ہی نہ آیا کہ وہ سارہ جسے وہ ابھی تک بچی سمجھتی رہی ہیں، وہ ایسا کر سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی استانی جی نے اپنے اوپر قابو پایا اور سارہ کو سمجھایا کہ جب وقت آئے گا تو اس بارے میں سوچیں گی، ابھی اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ استانی جی پریشان تھی کہ مولوی صاحب کو کیا بتائے گی، کیونکہ استانی جی نے ہی اصرار کر کے سارہ کو آگے پڑھنے کی اجازت دلوائی تھی۔ بہرحال دن ایسے ہی گزرتے رہے، اور ایک دن عاطف نے ضد کی کہ اس نے گھر میں سارہ کے بارے میں بات کی ہے، اور عاطف کے والدین سارہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سارہ نے پہلے منع کر دیا، لیکن عاطف نے ضد کرنے لگا۔ تھوڑی ناراضگی دکھانے کی دیر تھی کہ سارہ مان گئی اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی جائیں گے۔ اگلے دن سارہ کالج کے لیے نکلی، لیکن کالج کی بجائے عاطف کے ساتھ اس کے والدین کو ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ عاطف سارہ کو ایک گھر میں لے کر آیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ سارہ ٹی وی لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی۔ عاطف اندر گیا اور سارہ کے لیے جوس لے کر آیا۔ عاطف نے بتایا کہ اس کے والدین ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے۔ سارہ کو بالکل عجیب نہیں لگا، کیونکہ عاطف پہلے ہی سارہ کا بھروسہ جیت چکا تھا۔ سارہ نے جیسے ہی جوس کا گلاس ختم کیا، سارہ بے ہوش ہو گئی، اور اتنی دیر میں عاطف کے 2 اور دوست بھی وہاں آ گئے۔ وہ سارہ کو بیڈ روم میں لے گئے اور سارہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ سارہ پوری طرح بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اور دوسری طرف جب مولوی صاحب چھٹی ٹائم سارہ کو کالج لینے پہنچے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ سارہ آج کالج ہی نہیں آئی، جبکہ مولوی صاحب خود اسے کالج کے گیٹ سے تھوڑا پیچھے تک چھوڑ کر گئے تھے۔ مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر سارہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اس کی دوستوں سے بھی پوچھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ انہیں کچھ نہیں پتا کہ سارہ کہاں گئی ہے۔ جب سارہ کی ماں کو پتہ چلا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور استانی جی نے ڈرتے ڈرتے عاطف والی بات مولوی صاحب کو بتا دی۔ مولوی صاحب کا دماغ چکرا کر رہ گیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جب سب جگہ پتہ کر کے تھک ہار کر مولوی صاحب بیٹھ گئے تو دروازے پر بیل ہوئی، اور دروازہ کھولا تو دروازے میں سارہ لٹی پٹی کھڑی تھی، اور سارہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئی تو دیکھنے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ سارہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
مولوی صاحب سے بیٹی کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی اور دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سارہ کی والدہ سکتے میں چلی گئی اور سارہ کی کیفیت بھی ناقابل برداشت تھی۔ ایک طرف عزت بھی گئی اور دوسری طرف اتنا پیار کرنے والا باپ اور والدین کا اعتماد بھی اٹھ گیا۔ علیزے اور عفت کو سارہ کی حالت دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ سارہ کو عاطف سے انہوں نے ہی ملوایا تھا۔ سارہ کو بعد میں پتہ چلا کہ دراصل عاطف کے والدین تو اس ملک میں رہتے ہی نہیں ہیں، اور عاطف اپنی خوبصورتی سے خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو پہلے پھنساتا ہے اور پھر تھوڑا عرصہ استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور کئی معصوم لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا۔ تو ان لڑکیوں کی آہ بھی تو لگنی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ عاطف کا کار ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں عاطف کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور اس کا چہرہ بری طرح خراب ہو چکا ہے، جس سے وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا، اور اب وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ جو سارہ نے اپنی نادانیوں میں کھو دیا، اب دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں کئی عاطف اور اپنی راہ سے بھٹکانے کے لیے علیزے اور عفت جیسے لوگ ملتے ہیں، لیکن کیا یہ ہماری خود کی غلطی نہیں جو مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، خوبصورت اور آسان چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا ہی ہو، ہر اچھی صورت والا انسان اچھی سیرت کا مالک بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے زندگی کے ہر موڑ پر اچھے اور برے میں فرق رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز کے پیچھے اپنی کوئی ایسی چیز نہ کھو دیں جس کو واپس نہ پا سکیں، اور بری صحبت سے بچنا چاہیے